ٹیم کے نام سے سلام اور دعاؤں کے بعد ایسا ہے کہ یہ ایک نوجوان نے درجنوں دفعہ مجھے یہ بتایا کہ ایران میں بہت زیادہ اغوا، تشدد، ظلم اور جبر ہوتا ہے، تو اس ظلم اور جبر پر بھی ایک ویڈیو بنائے۔ اچھا، یہ عاقب جلال جہلم سے تعلق رکھتے ہیں، عاقب جلال جہلم سے، یہ ان کا فرضی نام ہے، اصلی نام ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو عاقب جلال مجھے نام بتایا۔ تو یہ درجنوں ویڈیوز نا مجھے عاقب جلال نے بھیجی ہیں کہ ایران میں سے آتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور جھانسا دے کر ان سے بہت زیادہ مال بھی لوٹا جاتا ہے، اغوا کا تاوان بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ اس قدر شرمناک اور سنگین مظالم کیے جاتے ہیں کہ بندے کی روح بھی کانپ جائے۔ تو یہ عاقب جلال صاحب نے جب ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ یہ کہا، تو میں نے عاقب جلال کو گزارش کی، منت کی، واسطہ دیا کہ میں نے کہا میرے بچوں اس طرح کی ویڈیوز تب بنتی ہیں، یہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے عاقب جلال صاحب کے کہنے پر یہ ویڈیو بنا دی۔ حالانکہ عاقب کو میں نے اس قدر سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن عاقب ایک بھی بات میری سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا بس میری سمجھ جائیں آپ۔ میں نے کہا میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو حالانکہ ایسے تھا کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے جن افراد پر ظلم ہوتا ہے یا جو زخم خوردا ہے، جو اس کا شکار ہوتے ہیں، وہ افراد ساتھ ہوں، تو تب ان کی آب بیتی ان کی زبان سے جب سنی اور سنائی جاتی ہے تو تب اس میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، تو تب اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے عاقب جلال کو درجنوں دفعہ اس بچے نے جب کہا تو میں نے کہا بنا دوں گا۔ تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، ایران میں بہت زیادہ لوگوں کو عرصہ دراز سے جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی عام فرد روک نہیں سکتا۔ آگاہ ہونے سے آپ چکنے ہو کے ہوشیار ہو کے اس رستے پر نہ جائیں، احتیاط آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، یہ سفیروں کا، وزیروں کا، حکومتوں کا کام ہوتا ہے، کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، جنہیں ادارے اسٹینڈ اٹھایا ہوتا ہے، تو اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیشن کو، اپنے افراد کو کسی بھی ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچائیں، تو بیچارے نہیں بچاتے۔ اب جیسا کہ یہ ایک ہمارا 13 اور 14 کی رات کو 2023 کو ایک حادثہ پیش آیا، جس میں کشتی میں، پیلوس کشتی حادثے کے حوالے سے درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، لیکن ایک واقعے کا ذکر کروں گا کہ اس واقعہ میں جو ہے وہ تقریباً 700-750 لوگ تھے ایک کشتی میں، لبنان سے آ رہی تھی، لیبیا سے، تو وہ کشتی حادثے کا شکار ہوگی۔ آج تک اس کے لیے کوششیں کافی جاری و ساری ہیں۔ عالمی پریشر جب پڑا، دنیا میں عالمی ویڈیوز جب نکلی، اوپر سے مطلب جو فرونٹیکس اور مختلف اداروں کے کیمراز تھے، تو ان میں ایک جز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جز یہ تھا کہ تقریباً پاکستان کے، صرف پاکستان کے، باقی ممالک کے افراد کو، اسمگلرز کو، دوسروں کو چھوڑ کر پاکستان کے تقریباً 35 FIA کے اعلیٰ افسران اس میں شامل تھے، 35 اعلیٰ افسران۔ تو وہ 35 اعلیٰ افسران جان بوجھ کے اسمگلنگ کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر عالمی پریشر نہ ہوتا، اگر عالمی ویڈیو سامنے نہ آتی، ان کے منہ پر نہ دیگ ماری جاتی، تو وہ کہتے ہیں سارا پاکستان جناب رشوت لیتا ہے، یہ بھی رشوت لے رہے تھے تو کیا ہو گیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے جب یہاں یونان میں تقریباً 10,000 لوگوں سے رشوت لی گئی اور ہر فرد کو کہا گیا کہ بھائی رشوت دینی ہے تو سفارت خانے کا باؤنڈری آپ کراس کر سکتے ہیں۔ تو 2015 24 اگست کو ہم نے پھر چاروں ناچار دھرنا شروع کیا اور 1 سال پورا دھرنا دیا، اور آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ 11 ماہ 2 روز دھرنے کے بعد بھی پوری ریاست پاکستان میں ایک ادارے نے بھی یہ نہیں ثابت کیا کہ وہ ادارہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے
عدل موجود ہے، انصاف موجود ہے، اور رشوت بھائی روکیں گے۔ کسی ایک فرد، دیکھیں اربوں کھربوں بلین ٹریلین یوروز لے کر ادارے بنائے جاتے ہیں تاکہ قوم کی حفاظت و نگہبانی کی جائے۔ جب تک ادارے چور اور ڈکیت اور کرپٹ اور بددیانت لوگوں کو پالیں گے، ان کا دفاع کریں گے، تو عاقب جلال میرے بچے، آپ یا کوئی کچھ بھی کرتا رہے، جب نگہبان ہی چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، ظلم کرے گا، جبر کرے گا، اس کی رگوں میں حرام کا لہو دوڑے گا، حرام کا کھانا رشوت کا وہ کھائے گا، تو وہ آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس کو محلات چاہیے، سوئٹزرلینڈ میں بنگلے چاہیے، انگلینڈ آسٹریلیا میں آئرلینڈز چاہیے، ان کو میرے بچوں آپ کی فکر نہیں، آپ اپنی فکر خود کیا کریں، جرات اور غیرت سے، ایمان سے ایک دوسرے کا دست و بازو بنے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا ان کو منہ کی حال پر رحم نہیں کرتا جن کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا۔ تو آپ سب کو اپنے حال پہ رحم نہیں آتا، ذلیل کمینے گندے ترین جب حکمران ہو اور ان سے عدل اور ان سے انصاف کے لیے آپ کی رالیں ٹپک رہی ہوں، تو پھر آپ پر بھی تحفہ ہے اور ان پر بھی تحفہ ہے۔ اور میرے بچوں، بدماش بھی کبھی عدل دیتا ہے یا انصاف دیتا ہے، وہ تو اپنے تحفظ کے لیے۔ جب ان کے گرد کوئی دائرہ تنگ ہوتا ہے تو نت نئے قوانین بن جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ آخری زمانہ ہے، اور ٹرمپ سے لے کر دنیا کے حاکم اور حکمران آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو چیٹ کرتے ہیں۔ کوئی قانون نہیں ان کے لیے، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بلکہ ان کی رشوت کو، کرپشن کو، ڈراموں کو چھپانے کے لیے جتنے قانون، ظلم کو، بدماشی کو اور ان کے حرام مال کو محفوظ کرنے کے لیے جتنے قانون چاہیے ہوں گے وہ بنا لیں گے۔ آپ کے تحفظ کے لیے صرف دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ وہ بچوں جتنا دل کرتا ہے سننا چاہتے ہو سنو، اس کا حل اور علاج صرف ایک ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر جب تک لاگو نہیں کرنے کی کوشش کرتے، اس وقت تک دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ کفر کیا ہے، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرنا ہی تو کفر ہے۔ اور رشوت لینے والا دینے والا کہا گیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے۔ تو جب رشوت کو بچانے کے لیے قوانین موجود ہوں تو یہی تو کفر ہے۔ تو کفر میں عدل نہیں ہوتا میرے بچوں، ٹھیک ہے؟ اپنی کیئر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی طرف لائیں، انشاءاللہ اس طرح پائیں گے۔ السلام علیکم۔